صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت ہے کہ جب قریش مکہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ہجرت کرتے اور متعدد قبائل کے لوگوں کو مسلمان ہوتے دیکھا تو انہیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہجرت نہ کر جائے۔ جب قریش مکہ نے دیکھ لیا کہ حضور کے جو صحابہ کرام تھے وہ چونکہ قریش مکہ جو کفار تھے وہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و تشدد کر رہے تھے، تو حضور نے جو ہے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ اب قریش مکہ نے دیکھا کہ جو ہے وہ صحابہ کرام ہجرت کر رہے ہیں تو انہیں ایک ڈر لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی ہجرت کر جائیں اور جہاں ہجرت کریں گے وہاں کے لوگوں کو جو ہے اپنا حواری بنا لیں گے، اپنے ساتھی بنا لیں گے اور اس وقت پوری قوت کے ساتھ جو ہے ہم پر حملہ کریں گے۔ تو انہیں یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت نہ کر جائے اور وہاں ایک زبردست جماعت اپنی حمایت میں تیار کر کے ہمیں شکست نہ دے دے۔ چنانچہ یہ لوگ دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ دارالندوہ وہ قصی بن کلاب کا مکان تھا۔ یہ دارالندوہ اس لیے کہلاتا تھا کہ یہاں قریش اپنے تمام اہم امور سر انجام دیتے اور منصوبے تیار کرتے تھے۔ دارالندوہ کو دارالندوہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علاقے کا سب سے اہم کام جو ہوتا ہے یا اہم فیصلہ جو ہوتا ہے اسی دارالندوہ میں بیٹھ کر لیا جاتا ہے۔ اس دارالندوہ میں 40 سالہ قریشی کے علاوہ کوئی اور شخص یا کم عمر قریشی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دارالندوہ میں یہ قانون لگا ہوا تھا کہ اس دارالندوہ میں سب سے پہلے تو جو شریک ہوگا، جو گھسے گا وہ قریشی ہوگا، ٹھیک ہے، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ کہ وہ 40 سال سے عمر دراز ہوگا، کم کا نہیں ہوگا، کوئی نوجوان سخت نہیں آ سکتا ہے۔ یہ سب لوگ ابو جہل کے ساتھ ہفتہ کے روز یعنی سنیچر کے دن ہفتہ کے روز جمع ہوئے، اس لیے ہفتہ کو دھوکے اور فریب کا دن کہا گیا ہے۔ ہفتہ کو دھوکے اور فریب کا دن کہا گیا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ابلیس بھی شریک مشاورت ہوتا تھا۔ اس ملعون کے شامل ہونے کا واقعہ یوں ہے کہ جب قریش مکہ دارالندوہ کے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک باوقار بوڑھا ابلیس شکل جو ہے بنا کر آیا۔ کس طرح؟ ایک باوقار بوڑھا کھردرا سا کمبل اوڑھے ہوئے کھڑا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ طلسمان کی ریشمی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں شیخ نجدی ہوں۔ ابلیس نے کیا جواب دیا کہ میں شیخ نجدی ہوں، تم نے جو ارادہ کیا ہے میں نے وہ سن لیا ہے اور میں اس لیے آیا کہ تمہاری گفتگو سنوں اور مشورے اور نصیحتیں کروں۔ چنانچہ یہ سب لوگ اندر داخل ہو گئے اور باہم مشورہ ہونے لگے۔ کس بات کا مشورہ ہو رہا تھا؟ کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ چھوڑ کر ہجرت نہ کر جائے۔ اس بات پر مشورہ ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور شیطان بھی ان کے مشورے میں شامل ہو گیا۔ ایک روایت ہے کہ 100 آدمی تھے مشورے میں شامل اور دوسری روایت میں ہے کہ 15 آدمی تھے۔ ابو البختری جو غزوہ بدر کے دن مارا گیا تھا نے مشورہ دیا، یعنی ابو البختری نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوہے کے ایک قلعہ میں بند کر دو اور اس وقت کا انتظار کرو جب ان کا انجام بھی پہلے شعراء جیسا ہو جائے۔ ایک نے کیا مشورہ دیا کہ ان کو لوہے کے قلعے میں کیا کرو، بند کر دو اور پھر انتظار کرتے رہو جب ان کا کام پہلے کے شعراء جیسا ہو جائے، یعنی کہ وہ انتقال کر جائے۔ شیخ نجدی نے کہا یہ بات بالکل غلط ہے، بخدا اگر تم انہیں آہنی دروازے کے پیچھے بھی بند کر دو تو وہاں سے نکل کر اپنے اصحاب کے ہاں پہنچ جائیں گے۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم محمد کو اگر قلعے کی دیوار میں بند کر دو تو ایسا تھوڑی ہے کہ تم ان کو روک لو گے، وہ وہاں سے بھی نکل جائیں گے اور اپنے اصحاب کے گھر پہ جو ہے اپنے چاہنے والوں کے یہاں پہنچ جائیں گے۔ ابو الاسود ربیعہ بن عمرو العامری نے رائے دی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دو، یعنی جہاں ان کا مقام ہے وہاں سے ان کو جو ہے بھگا دو کہ اب تم یہاں کبھی آ نہیں سکتے ہو۔ یہ جہاں بھی جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بس ہمارے شہروں میں نہ رہے۔
شیخ نجدی یعنی کہ اسی ابلیس نے کہا، اس نے اس رائے کو جو ہے مسترد کر دیا، یعنی بولتے ہیں نا دھتکار دیا، اس رائے کا انکار کر دیا، انکار کرتے ہوئے کہا کیا تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اچھی باتیں، ان کی شیریں بیانی اور لوگوں کا ان پر پروانہ وار نثار ہونا نہیں دیکھا ہے؟ ابلیس بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ حضور کی گفتگو اتنی پیاری ہوتی ہے کہ اگر کوئی شقی القلب انسان بھی سن لے تو جو ہے حضور پر فرشتہ ہو جائے، ان کو دل دے بیٹھے۔ تو ابلیس کہتا ہے تم جو کہہ رہے ہو کہ اس علاقے سے ان کو دربدر کر دو، وہ جہاں جانا چاہیں جائیں، صرف ہمارا شہر چھوڑ دے تاکہ وہ ہمارے لوگوں کو اپنے ساتھیوں میں شریک نہ کر لے۔ تو اب ابلیس ان کا کاٹ کر رہا ہے، بولا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیا تم ان کو نہیں جانتے؟ وہ جہاں بھی جائیں گے وہاں اپنا ساتھی تیار کر لیں گے۔ ان کی میٹھی زبانی، ان کی شیریں کلام نہیں جانتے ہو، جب وہ بولتے ہیں تو لوگ ان پر کس طرح اپنے دل و جان کو دے بیٹھتے ہیں، نثار ہو جاتے ہیں۔ اگر تم ان کو جلا وطن کر کے مطمئن ہو گئے، اگر تم چاہ لو کہ اگر ان کو جب ہم نے جلا وطن کر دیا ہے، بھگا دیا ہے، اب تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ، مطمئن ہو گئے، تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ وہ کسی اور قبیلے میں چلے جائیں گے اور اپنی سحر البیانی سے، یعنی اپنی جادو بیانی سے، یعنی اپنی بہترین گفتگو کے ذریعے لوگوں کو اپنا فریفتہ بنا لیں گے، اپنا چاہنے والا بنا لیں گے، اور اپنے معتقدین کے ایک عظیم جمعیت کے ساتھ تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ یعنی تو جب وہ ان کی جماعت بڑی ہو جائے گی تو وہ کیا کریں گے؟ مکہ پر چڑھائی کریں گے اور وہ جو ہے تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے، جیت جائیں گے۔ تمہاری یہ شان و شوکت حرف غلط کی طرح مٹا دی جائے گی، اور وہ تمہارے ساتھ جو چاہیں گے کریں گے، کوئی اور رائے دو۔ یہ تمہاری رائے بالکل غلط ہے۔ وہ یہاں سے اگر جلا وطن ہو بھی جاتے ہیں تو کہیں بھی جائیں گے وہ وہاں جو ہے اپنی جماعت تیار کر لیں گے، اور بڑی جماعت تیار کر کے تم پر دھاوا بولیں گے اور تم کو ہرا ڈالیں گے۔ اس وقت جو ہے تمہاری خیر نہیں ہوگی، وہ جو چاہیں گے تمہارے ساتھ کریں گے، لہٰذا تمہاری یہ رائے بالکل غلط ہے۔ دوسری رائے ابلیس نے کہا، یعنی شیطان نے کہا، ابو جہل نے کہا میرے ذہن میں ایک ایسی رائے ہے جو کسی نے بھی نہیں دی ابھی تک، اور وہ یہ ہے کہ ہر قبیلہ سے ایک صاحب حسب و نسب بہادر لیا جائے۔ ہر ایک قبیلہ، قریش میں بہت سارے قبیلے تھے، تو ابو جہل نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص لیا جائے جو بہادر بھی ہو، جوان بھی ہو، اور یہ سب مل کر یکبارگی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تلواروں سے بھرپور وار کریں اور ان کو قتل کر دیں۔ ابو جہل نے کہا کہ محمد جو ہے ہاشمی خاندان سے ہے، لہٰذا اگر کسی ایک خاندان کا انسان کسی ہاشمی خاندان کے کسی ایک فرد کو بھی قتل کرے گا تو پورا ہاشمی خاندان جو ہے کیا ہے، فلاں قبیلے سے اس کو قصاص مانگے گا۔ لہٰذا ایک قبیلے کا شخص اگر ان کو قتل کرنا چاہے گا تو ہاشمی خاندان اس سامنے والے قاتل خاندان کو رہنے نہیں دے گا، لہٰذا ہر قبیلے سے ایک فرد کو تیار کیا جائے، اور یہ سب لوگ کیا کریں؟ یکبارگی ان پر حملہ کریں اور جو ہے ان کو قتل کر دیں، تاکہ نام اگر آئے تو سب قبیلے کا نام آئے، کسی ایک کا نام نہ آئے۔ ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی، اور بنو عبد مناف تمام قبائل کا مقابلہ کرنے سے تو رہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنو عبد مناف کے جو ہے حضور رہنے والے تھے، جب تمام قبیلے مل کے ایک قبیلے کے ایک فرد کو ماریں گے تو ایک قبیلہ تمام قبیلوں سے تھوڑی لڑ سکتا ہے، لہٰذا اس طرح ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا تو حضور کے قبیلے والے کیا کریں گے؟ ہم سے بولیں گے کہ ہم کو دیت دو، ایک جان کی قیمت دو، تو ایسا کریں گے تمام قبائل مل کر کے جو ہے ایک جان کی قیمت ادا کر دیں گے، ہماری جان جو ہے چھوٹ جائے گی۔ تو کہہ رہے ہیں بنو عبد مناف تمام قبائل کا مقابلہ کرنے سے تو رہے، وہ صرف دیت لے لیں گے جس سے تمام قبائل باہم ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی ملعون اس رائے پر پھٹک اٹھا اور کہنے لگا اب ہوئی بات، تم نے جو رائے دیا ہے یہ رائے بڑی خطرناک ہے۔ ابو جہل، تم نے جو رائے دیا ہے یہ رائے سب سے بالکل سٹیک ہے، اس میں کسی کو آپتی نہیں ہوگی۔ یہ ہوئی نہ بات، چنانچہ متفقہ طور پر یہ رائے مان لی گئی اور سب لوگ گھروں کو چل دیے۔
ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج اس بستر پر استراحت نہ فرمائیں، آج آپ جو روزانہ جہاں سوتے ہیں آج آپ اس بستر پہ آرام نہ فرمائیں، استراحت نہ فرمائیں جس پر آپ ہمیشہ آرام فرماتے ہیں۔ جب رات ہوئی تو قریش کے جوان کا شانہ نبوت کے گرد منڈلانے لگے، کاشانہ نبوت کے گرد منڈلانے لگے۔ قریش کے جتنے ہر قبیلے کے ایک ایک جوان، مضبوط جوان جو ہے حضور کے کاشانہ مبارک یعنی گھر کے ارد گرد جو ہے منڈلانے لگے اور اس وقت کا انتظار کرنے لگے کہ آپ باہر آئیں اور وہ یکبارگی آپ پر حملہ کریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر اس شب سلایا اور ان پر سبز رنگ کی ایک چادر ڈال دی، ان پر سبز رنگ کی ایک چادر ڈال دی جو بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ اور عیدین کے موقعوں پر اوڑھا کرتے تھے۔ وہ چادر حضرت علی کو اس چادر سے اتنی محبت ہو گئی کہ ہمیشہ جو ہے جب حضور حضرت علی کے پاس جو ہے خلافت جب آئی تو وہ ہرے کلر کی چادر جو ہے جمعہ اور عیدین کے موقع پر حضرت علی اوڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے جان بیچ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ حضرت علی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنی جان بیچ کر، وہ جان رہے ہیں کہ آج رات جو ہے قریش کے لوگ حملہ کرنے والے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ اپنی جان کا ڈر نکالتے ہوئے جو ہے حضور کے بستر پر آرام فرما ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت علی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے جان بیچ کر حضور کی حفاظت کی تھی۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان اشعار میں اپنے احساسات کا اظہار فرمایا، میں نے اپنی جان کے بدلے اس خیر خلق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کی جو اللہ کی زمین پر سب سے بہتر ہے اور جو ہر طواف کرنے والے حجر اسود کو چومنے والے سے بہترین ہے۔ دوسرا شعر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قریش مکہ کے فریب کا اندیشہ ہوا تو ان کو رب ذوالجلال نے ان کے فریب سے بچا لیا۔ تیسرا شعر فرمایا، اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار میں نہایت سکون کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں رات بسر کی، جبکہ میں قریش مکہ کے روبرو سویا ہوا تھا اور اس طرح میں خود کو اپنے قتل و قید ہونے پر آمادہ کیے ہوئے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کے ان نوجوانوں کو اندھا کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریش کے جیالوں پر مٹی ڈالتے ہوئے اور یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے باہر نکل گئے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے کہ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے حضور نے جو ہے کیا کیا، مٹی ان پر ڈالی، وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ اس حال میں ایک شخص وہاں آیا اور اس نے ان لوگوں سے پوچھا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منتظر ہیں۔ اس نے کہا، خدا کی قسم وہ تمہارے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے ہیں اور اللہ نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا، اب تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ اب جو انہوں نے اپنے سروں کو ہاتھ لگایا تو سب کے سروں میں مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اب جو وہ ہوش میں آئے ہیں اور اس وقت اپنے سر پر ہاتھ پھیرا، کیا دیکھتے ہیں ہمارے سروں پر مٹی پڑی ہوئی تھی، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر اوڑھے سوتا دیکھ کر ایک دوسرے سے یہی کہتے رہے کہ خدا کی قسم یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سو رہے ہیں۔ گویا کہ حضرت علی کے سونے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ جس طرح حضور سوتے تھے حضرت علی بھی اسی طرح سوئے۔ وہ لوگ قسم کھا کر کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بستر سے اٹھے۔ ان کو دیکھ کر یہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اس شخص نے واقعی سچ کہا تھا۔ اسی واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ۔ اور جب کفار مکہ آپ کے ساتھ فریب کر رہے تھے تو وہ آپ کو سخت زخمی یا قتل کر دیتے۔ گھبراؤ نہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے اور ہر چیز ایک وقت مقرر تک رہتی ہے۔ مقدر ہم سے زیادہ باخبر ہے اور ہماری تدبیروں پر اللہ کی تدبیر غالب ہوتی ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمانے باری وقر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔ اب اس آیت کے تحت انشاءاللہ کل باتیں بیان ہوگی، جو بھی بات ہوئی اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحمد لا الہ الا اللہ۔